لیکن ایمان والوں کا وقار اسی وقت واپس آئے گا جب ہم اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لیں گے، عملی طور پر جب اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑ لیں گے۔ عملی طور پر جوڑنا تو بہت دور کی بات، ہمارا کہنا چاہیے پڑھنا اور سننے کے لحاظ سے بھی ہم بہت پیچھے۔ ابھی 2-3 دن پہلے یہی مہبہ گنج میں حضرت مولانا مشتاق صاحب کے مدرسے میں پروگرام تھا، مفتی توحید صاحب تشریف لائے تھے، بندہ بھی حاضر ہوا تھا۔ مفتی توحید صاحب بیان فرمانے لگے کہ اگر اوسط نکالا جائے تو پورے دنیا میں اور بلکہ اپنے ملک میں تقریباً 1.5% لوگ صرف قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے سبھی ہیں، کہنے لگے 1.5% لوگ صرف قرآن مجید سے جڑے ہوئے۔ اگر 1.5% یعنی 100% میں 98.5% لوگ قرآن مجید سے دور اور 1.5% لوگ صرف قرآن مجید سے جڑے، ہماری نیا پار ہو جائے۔ ترازو کدھر کا جھکے گا؟ 1.5% کا جھکے گا یا 98.5% کا جھکے گا؟ لیکن ہم بھی بڑے صبر والے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں تو بھی ہمیں 1.5% کو ہی پڑتی ہیں کہ امت کا بیڑا تو انہی نے غرق کیا ہے۔ گالیاں دینے کا نمبر آتا ہے، ذمہ داری دینے کا نمبر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ بیڑا تو ان مولویوں نے غرق کر رکھا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی زندگی میں ہم کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ آخر ایسے لوگ ہمارے سماج میں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید سے اور دین سے ان کی اس قدر دوری ہے۔ ہمارے محلوں میں مدرسے بھی ہیں، ہماری بستی میں مدرسے بھی ہیں، لیکن عامل قرآن نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ ہماری بستی میں ہمارے قریب رہتے ہیں۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہم اپنے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی خاتون کا تذکرہ کیا۔ اکثر ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ چھوٹی سی اپنی دکان لگائے بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ تقریباً 15 سے 16 سال ہو گئے انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جب سے انہوں نے نماز چھوڑ دی، اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ ہم وہیں پر سے پڑھنے گزرتے ہیں، ہم اسی راستے کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ہم کو یہ نہیں معلوم، ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور ہم بڑی شان سے کہتے گھوم رہے ہم قرآن والے، ہم قرآن والے، ہم قرآن والے۔ اس لیے میرے محترم عزیز ساتھیوں، عملی مشق کی ضرورت ہے۔ آج انفرادی طور پر تو بہت زیادہ کوشش عام ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارے ضلع میں قرآن مجید پڑھنے کا اور صحیح پڑھنے کا اس طرح سے رواج نہیں تھا، لیکن اللہ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے سب سے پہلے ہمارے علاقے میں اس کی طرف توجہ فرمائی، قرآن مجید کو صحت کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے کے لیے ابھارا لوگوں کو۔ اس کے بعد رفتہ اور لوگ آگے بڑھے۔ آج الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو مزاج بن رہا، لیکن اس کے ساتھ ہم سب قرآن مجید کے اوپر عمل کا مزاج بنائیں۔ آج ہم خوش ہو لیتے ہیں، کوئی بچہ حافظ ہوتا ہے، محفل قرآن لگ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، خوش بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے صحابہ کی یہ بھی سنت ہے، وہ قرآن مجید کو یاد بھی کرتے تھے، لیکن یاد کرنے کے ساتھ ان کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، وہ اس کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے جہاں یہ ہم مدرسے قائم کر رہے ہم بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک مدرسے کے خادم ہیں، ہم بھی ایک مدرسے کے چپراسی ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن مجید کو پڑھانے کا انتظام کیا جائے، جہاں قرآن مجید کو سکھانے کا انتظام کیا جائے، وہاں قرآن مجید کے عامل بھی پیدا کیے جائیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بھی پیدا کیے جائیں۔ اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، ورنہ زمانہ یوں ہی چلتا رہے گا، ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں گے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی، وما علینا الا